ایک کوئی حاجی تھا جو 1 سال گیپ کر کے بیچ میں حج پہ جاتا تھا. اس سال اتفاق سے اس کا نمبر تھا حج کا. راستے میں کیا دیکھتا ہے وہ کہ ایک مزبلہ کچرا جہاں پھینکا جاتا ہے وہاں کے اوپر ایک عورت ہے, وہ مردار کھانا حرام ہے, مردہ مرغ وہ بیٹھی چھیل رہی ہے. یہ کھڑے ہو گئے, کہا بھائی تم کو اتنا شوق ہے مرغا کھانے کا, تمہیں پتا نہیں مردار حرام ہے؟ اس نے سر اٹھایا, کہا سنیے میں سیدانی ہوں, علوی ہوں, مجھے معلوم ہے مردار کھانا حرام ہے, لیکن اب میرے بچوں کی کیفیت یہ ہے کہ اگر میں یہ مردار نہیں لے کے جاؤں گی بچے میرے فاقے سے مر سکتے ہیں. اب یہ کئی حج کر چکا ہے, اب اس نے فیصلہ کیا, سوچنا شروع کیا, میرے اوپر حج واجب تو نہیں ہے, واجب حج کر چکا ہوں, میں مستحبی عمل کے لیے جاؤں اور ایک سیدانی وہ فقر کی وجہ سے مردار کھائے. دیکھیں صحیح فیصلہ بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے. بہت وہیں اس نے فیصلہ کیا کیا کہ میں حج پہ نہیں جاؤں گا. اچھا, اور وہ جو کچھ لیا تھا اس نے اس دیا کہ یہ لیجئے, آپ اس مردار چھوڑیے, جائیے اپنے کھانے پینے کا انتظام کیجئے. جو اس کے رفقا تھے, ساتھی تھے, جن کے ساتھ جاتا تھا حج کے اوپر, اچھا. اس نے کہا بھائی آپ لوگ جائیے, اس سال میں نہیں جاؤں گا. کیوں؟ کہ میری اپنی کچھ پرابلم ہے. قافلہ چلا گیا. اب جب حاجی حج کر کے پلٹے تو جیسے پبلک جاتی ہے استقبال کے لیے, یہ بھی حاجیوں کے استقبال کے لیے گئے. اب جو قافلے والے پلٹے, اس پر نظر پڑی, تم کب آ گئے؟ کہنے بھائی میں گئے ہی کب تھا, کیا یار وہاں مینا میں ملے, یہ بات کہی تم وہ بھول گئے. تب تک دوسرا آدمی, تب جو مل رہا ہے وہاں ملے تھے, وہاں ملے تھے, وہاں ملے تھے. اگر ایک جو مل رہا ہے وہ کہہ رہا ہے تم ملے, یہ چکر کیا ہے؟ خیر رات ایسا ہو گیا. سید کس کی نسل میں ہے؟ اولاد پیغمبر رسول اللہ. سوتا ہے رات کو, خواب میں دیکھتا ہے رسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کیوں تعجب کرتے ہو؟ تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ تم حج پہ گئے تھے, حج پہ گئے تھے, حج پہ گئے تھے. یا رسول اللہ تعجب کی جگہ نہیں ہے, میں گیا نہیں حج پر, تو تعجب تو ہونا ہی ہے. تعجب تو ہونا ہی ہے. صحیح. تعجب مت کرو. تو نے جو نیکی میری اولاد کے ساتھ کی ہے, اللہ نے خوش ہو کے تیری شکل کا فرشتہ خلق کیا ہے, جو اب ہر سال تیری طرف سے حج کرتا رہے گا. لیکن یہ ذہن میں رہے کہ اگر واجب حج ہے, پہلا حج ہے, جو یہ نہیں کہ صاحب غریب کی مدد کر کے ہم حج چھوڑ دیں, واجب چھوڑا نہیں جا سکتا ہے. اس واقعے سے یہ بھی احساس ہو رہا ہے کہ اس نے ہاتھ پھیلانا گوارا نہیں کیا, مگر ہاں کہ چلو مردار ہی کیوں نہ کھا لے. دونوں طرف ہے. ایک طرف ان کو کہا گیا ہے آبرو کا سودا مت کرو, اور دوسری طرف صاحبان ثروت کو کہا گیا ہے غریب کی ذمہ. دیکھیے یہ بہت اہم چیز ہے, غریب کا کام نہیں ہے جا کر کے اپنی حاجت بیان کرنا, ہم ڈھونڈے. ہماری ذمہ داری ہے کہ تلاش کریں کون ضرورت مند ہے.